السلام علیکم. میرا نام محمد طلحہ بن حنیف ہے. میں بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 7th سیمسٹر ہے. تو میں پچھلے 1 سال سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہا ہوں. تو اس حوالے سے جو کچھ میں نے گیٹ کیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ میں نے اس دوران سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس میں ہم انشاءاللہ مائکروسافٹ کے ایزیور کو ڈسکس کریں گے اور اینڈ پر ایک پروجیکٹ کو ڈپلوائے کریں گے. تو اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہیں، جس میں پہلے میں ہم تھیوری دیکھیں گے اور اینڈ پہ ہم پریکٹیکلز پرفارم کریں گے. سب سے پہلے کلاؤڈ کمپیوٹنگ دیکھیں گے. اس کی ٹائپس ہیں پبلک، پرائیویٹ، ہائبرڈ، اور اس کے بعد انفراسٹرکچر ایز اے سسٹم یا پلیٹ فارم ایز اے سسٹم یا سافٹ ویئر ایز اے سسٹم، ان کو بھی دیکھیں گے. اس کے بعد بینیفٹس آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اور اس کے بعد لرننگ پلیٹ فارمز کون سے ہیں، اور ٹاپ کلاؤڈ سروس پرووائڈرز، ان کی ریجنز، مارکیٹ شیئر، پرائس کمپیئر، اور فری ٹرائل کتنے دے رہے ہیں، اور لوکل کلاؤڈ پرووائڈرز کے بارے میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد ٹاپ کی ایزیور کی سروسز. پریکٹیکل میں ہم مائکروسافٹ ایزیور کی ورچوئل مشین ڈپلوائے کرنا دیکھیں گے، اور مائکروسافٹ ایزیور کی بلاب سروس جو کہ Amazon S3 کی طرح ہے، اسے ڈپلوائے کریں گے. SQL ڈیٹا بیس سرور ڈپلوائے کریں گے، اور ASP.NET کا ایک پروجیکٹ ڈپلوائے کریں گے. اور اس کے بعد اینڈ پہ AWS کا اوپن VPN جو ایک پروڈکٹ ہے، اسے ہم ڈپلوائے کریں گے. تو سب سے پہلے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. It is the use of servers on the internet to store, manage and process data. انٹرنیٹ کے اوپر اپنے ڈیٹا کو سٹور کروانا، مینیج کرنا اور پروسیس کرنا جو ہے وہ اسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کہتے ہیں. ڈفرینس یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے اپنا سسٹم لیں، اپنا سرور بنائیں، تو آپ کسی دوسرے کے سرور کے اوپر، کسی دوسرے کے سسٹم کے اوپر آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے، اپنا جو بھی ریسورس ہے، اسے آپ ڈپلوائے کریں گے اور اس کو اس کے بدلے پے کریں گے آپ. تو بیسکلی 3 طرح کی ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں: پبلک کلاؤڈ ماڈل، پرائیویٹ کلاؤڈ اور ہائبرڈ کلاؤڈ. پبلک کلاؤڈ میں کیا ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر از اونڈ بائی یور کلاؤڈ پرووائڈر اینڈ دا سرور دیٹ یو آر یوزنگ could be a multi-tenant سسٹم. انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے کلاؤڈ پرووائڈر کا ہوتا ہے، اور جو سرور ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ جو ہے خود ہی جو ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پرائیویٹ کلاؤڈ. دا انفراسٹرکچر از اونڈ بائی یو اینڈ یور کلاؤڈ پرووائڈر gives you that service exclusively. For example, hosting your website on your servers or hosting your website with the cloud provider on a dedicated server. تو اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے سرور کے اوپر کلاؤڈ کو پروجیکٹ ڈپلوائے کر رہے ہوتے ہیں تو بھی پرائیویٹ کلاؤڈ ہے، یا پھر آپ کو اگر ڈیڈیکیٹڈ سرور مل جائے کہ آپ اس کے اوپر اپنا پروجیکٹ ڈپلوائے کریں، تو اس صورت میں بھی یہ پرائیویٹ کلاؤڈ ہوگا. اور ہائبرڈ کلاؤڈ میں آپ پبلک کلاؤڈ اور پرائیویٹ کلاؤڈ دونوں طرح کے ماڈل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے
وہ آپ پبلک کلاؤڈ کی بجائے اپنے پرائیویٹ کلاؤڈ پہ یا اپنے ہی آفس میں رکھے ہوئے اپنے ادارے میں رکھے ہوئے سرور پہ ڈپلوائے کریں گے. اور دوسرا پارٹ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل نہیں ہے، یہ پبلک ڈیٹا ہے، اگر کسی کے پاس ایکسیس چلی بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ اسے پبلک کلاؤڈ پہ ڈالیں گے تو آپ کا پروجیکٹ ایک ہائبریڈ کلاؤڈ ماڈل کو فالو کرتا ہوگا، جو کہ دونوں پبلک اور پرائیویٹ کلاؤڈ سسٹم کے ایک ماڈل کے اوپر ڈپلائیڈ ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سروسز آفرڈ ان دا کلاؤڈ. کلاؤڈ میں 3 طرح کی سروسز ہیں: انفراسٹرکچر ایز اے سروس، پلیٹ فارم ایز اے سروس اور سافٹ ویئر ایز اے سروس. انفراسٹرکچر ایز اے سروس سے مراد یہ ہے کہ یو گیٹ دا را ہارڈ ویئر فرام دا کلاؤڈ پرووائڈر ایز اے سروس. ایگزامپل، یو گیٹ اے سرور وچ یو کین کنفیگر ود یور اون. فار ایگزامپل ایزور اے ورچوئل مشین اور امیزون EC2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک را ہارڈ ویئر مل جاتا ہے جسے آپ نے کنفیگر خود کرنا ہوتا ہے، جس کی سیکیورٹی آپ نے خود دیکھنی ہوتی ہے، جس کے ایکسیس، جس کے ایون کے مائنر سے مائنر چیز کو آپ نے خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے، خود ہی اس کو کنفیگر کرنا ہوتا ہے. جبکہ پلیٹ فارم ایز اے سروس میں آپ کو وہ پلیٹ فارم دے دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنا پبلش کر دیتے ہو جو کچھ بھی ہوتا ہے. جیسے ویب اپلیکیشنز ہیں یا موبائل اپلیکیشنز ہیں تو آپ اپنا اس کے اوپر پروجیکٹ ڈپلوائے کر دیتے ہو. اس کے بعد ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس. تو اس میں ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ایک سافٹ ویئر ہوگا جو کہ آپ پرچیز کیے بغیر آپ اسے یوز کر رہے ہوگے. جیسے کہ ورچوئل مشین آن Azure، یو آر ناٹ بائنگ دا آپریٹنگ سسٹم، یو آر بیسکلی رینٹنگ اٹ فار دا ٹائم یو ول بی رننگ دیٹ انسٹانس. تو جب تک آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تک آپ اسے یوز کر سکتے ہو. یہ ایز اے سافٹ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر ایز اے سروس ہوتی ہے. آپ اس آپریٹنگ سسٹم کو پرچیز کیے بغیر یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بینیفٹس آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ. تو پہلا بینیفٹ ہے اسکیلیبلٹی. اسکیلیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنا جو کچھ پروجیکٹ ہے اسے ہم اسکیلیبل، اسے ہم بڑھا سکتے ہیں بہت زیادہ لیول تک. تو اگر انڈیویجول ہمارے پاس سرور ہے تو ہمیں انڈیویجول طور پہ جو یہ چیزیں ہیں کہ بائی کرنی پڑیں گی، سرورز بائی کرنے پڑیں گے، بہت سی چیزیں پرچیز کرنے پڑیں گی تو ہم اسکیلیبل کر سکیں گے. لیکن اس صورتحال میں جب کہ ہم ایزور پہ یا کسی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ویب سائٹ پہ ڈپلوائے کریں گے تو اس صورت میں ہم جتنی ریسورسز ہمیں ضرورت ہوگی اتنی ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پے پر یوز سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف اتنی چیز کا، اتنی ریسورس کا پے کریں گے جتنا آپ نے یوز کیا ہو. مثال کے طور پر اگر آپ 10 میسج بھیجیں گے، 10 ای میل SMTP سرور سے بھیجیں گے تو وہ 10 ای میل کا ہی آپ سے بل لے گا، آپ سے انوائس لے گا، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے. جیسا کہ اگر آپ اپنا SMTP بنانے لگ جائیں اپنے پاس تو اس پہ بہت زیادہ ایکسپینس آئے گا. اس کے بعد ہے اسپیڈ اور ایجیلٹی. تو اسپیڈ سے مراد یہی ہے کہ بہت فاسٹ سروسز ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اویلیبلٹی ہے اور بہت کم ٹائم میں جو ہے یہ اویلیبل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آؤٹ سورسنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے جو سرور ہیں وہ آپ
یوز کر سکتے ہیں اور آپ مزید دوسرے لوگوں کو سروس دے سکتے ہیں. آپ نے کسی بھی طرح کی ہوسٹنگ کی سائٹ بنانی ہے تو اس کے لیے جو آؤٹ سورس ہوگا وہ آپ کسی بیک بون سے کریں گے, AWS سے, Azure سے, یا کسی بھی جس کا آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے اویلیبلٹی ہے یا پرائسنگ ہے وہ اچھی ہے. آپ اس سے آؤٹ سورس کر کے دوسرے لوگوں کو اس کی سروسز پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد گلوبل ریچ. گلوبل ریچ سے مراد یہ ہے کہ آپ زیادہ جس سروس کے بھی زیادہ ریجنز ہوں گے, زیادہ ریجنز میں زیادہ سرورز ہوں گے تو وہ آپ وہاں پر اتنے زیادہ جگہ آپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر میرا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے یوزر سارے USA سے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اسے USA کے سرور پہ ہی ڈپلوائے کروں تاکہ جو لیٹنسی ہے, جو ڈیٹا جو ہے لوڈ ہونے میں جو ٹائم لگ رہا ہے, جو ویب سائٹ یا موبائل ایپ لوڈ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو وہ کم سے کم ہو. اگر وہ سیم ریجن میں ہوگا تو وہ جو لیٹنسی ہے اسے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ ہے یا پروجیکٹ ہے وہ اسے ہم فاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لرننگ پلیٹ فارمز ہیں. کورسیرا سے آپ لرن کر سکتے ہیں, یوڈیمی سے, لنکڈ ان کے کورسز ہیں, کوئک لیب یا گوگل کلاؤڈ, اسکل بوسٹ ہے ویب سائٹ, AWS, Azure کے اپنے بھی ہے لرننگ پلیٹ فارم. آپ ان کو فالو کر کے لرننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نیو اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سب کی نیوز لیٹر کو سبسکرائب کر دیں تو جو کچھ فیچرز یا نیو لانچ کریں گے پروڈکٹ تو آپ کو نیوز ملتی رہیں گی. اور ان میں گوگل کلاؤڈ کے سویگس کا چیلنج بھی ہوتا ہے ہر سال. اس کے علاوہ تقریباً ہر لرننگ پلیٹ فارم اس طرح کے چیلنجز والے جو ہے چیلنج لازمی بھیجتا ہے. تو اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, ایڈوانس سیکھنا چاہتے ہیں تو ان چیلنجز میں لازمی پارٹیسپیٹ کریں. اس کے بعد ہے ٹاپ لیول کے جو کلاؤڈ سروس پرووائڈر ہیں تو ان میں سب سے پہلے نام Amazon ویب سروسز کا آتا ہے. Amazon ای کامرس اسٹور شاید کبھی ہوتا ہوگا لیکن اب Amazon اپنے ای کامرس سے زیادہ Amazon ویب سروسز سے ارن کرتا ہے. تو Amazon ویب سروسز میں اس وقت 26 ریجنز ہیں اور 84 زونز ہیں. ریجن سے مراد یہ ہے کہ ایک ریجن مثال کے طور پر ایشیا اے ہے تو اس ایشیا اے کے اندر ہو سکتا ہے 5 یا 10 زونز ہوں, ABCDE. ایشیا 1 کے اندر 5 زونز ہو سکتے ہیں. اسی طرح ڈیفرنٹ ریجنز بنے ہوئے ہیں اور ان ریجنز کے اندر زونز ڈیفائنز ہیں. تو اسی طرح مائکروسافٹ ایزیور ہے دوسرے نمبر پر, اس کے 60 ریجنز ہیں اور 116 زونز ہیں. اس کے بعد گوگل کلاؤڈ ہے, اس کے بعد علی بابا, اوریکل, IBM, ٹینسٹینٹ, OVH, ڈیجیٹل اوشن اور لائنوٹ, یہ اس کے کام ریجنز ہیں. تو اس میں سے جو سب سے زیادہ اویلیبلٹی مجھے دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے مائکروسافٹ ایزیور کی. تو ہم بھی اسے ہی فالو کر رہے ہیں آج انشاءاللہ. تو یہ ہے مارکیٹ شیئر. مارکیٹ شیئر سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کا کتنا شیئر ہے. تو جس کا جتنا زیادہ شیئر ہوگا وہ زیادہ ہی ارن کرے گی, زیادہ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہوں گے. تو یہ کچھ اس کے سٹیٹس ہیں کہ مارکیٹ میں ان کا شیئر کتنا ہے. اس کے بعد ہے کاسٹ افیکٹو. تو
چیپیسٹ جو ہے وہ علی بابا کلاؤڈ ہے. یہ اسٹیٹ جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ٹائم بائی ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک اسٹیمیٹ ہے. اس کے بعد گوگل کلاؤڈ ہے، اس کے بعد مائکروسافٹ ایزور ہے، اور اے ڈبلیو ایس جو ہے اس وقت سب سے زیادہ کاسٹلی ہے. چونکہ ان کی سروسز بہتر ہیں تو اس لیے کاسٹلی بھی وہی ہے. اس کے بعد ہے فری ٹرائل. یہ تقریباً ساری ہی کلاؤڈ سروسز فری ٹرائل دیتی ہیں. تو فری ٹرائل کا مقصد اسٹڈی پرپز بھی ہوتا ہے اور سروس ٹیسٹنگ پرپز، مطلب آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ کسی اور ویب سائٹ پہ پہلے کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پروجیکٹ اس پہ لے کے آئیں تو اس صورت میں آپ کو یہ ویب سائٹس فری ٹرائل دیں گی تاکہ آپ اپنے سروسز یوز کر سکیں. تو یہ کچھ اس کے اسٹیٹس ہیں. یہ جتنے ورتھ کا وہ کلاؤڈ سروسز جو ہیں فری میں اویلیبل ہوتی ہیں، تو یہ اس کے اسٹیٹس ہیں. اس کے بعد ہیں یہ کوئی لوکل سیلر ہیں. لوکل سیلر چائنا کا بیدو اے آئی کلاؤڈ ہے، ہواوے ہے، کنگ سافٹ ہے، جے ڈی ہے اور کنگ کلاؤڈ ہے. اس کے بعد یہ فیجیس تو این ٹی ٹی، سافٹ بینک، نیور کلاؤڈ، کے ٹی کلاؤڈ، ہیولیٹ، ایکس پے، وی ایم ویئر، ہیروکو، اپ کلاؤڈ، یہ کچھ لوکل کلاؤڈ سروسز سیلر ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ بھی ٹاپ کے ہو جائیں. یہ تو ان کے ای آر پی سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو کتنا اچھا، بہتر اور کتنا کوسٹ افیکٹو اور سیکیور سسٹم لاتے ہیں. اس کے بعد ہے مائکروسافٹ کی جو ٹاپ پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، تو ان میں جو ہے ڈیو اوپس ہے سب سے پہلے. اس کے بعد بلاب ہے. ڈیو اوپس میں پائپ لائنز ہوتی ہیں اور پائپ لائنز ریلیز ہوتی ہیں. دراصل سی آئی سی ڈی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کنٹینوس انٹیگریشن، کنٹینوس ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ایک مائکروسافٹ ایزورے بلاب اسٹوریج، تو یہ بھی ہم ابھی کرنے والے ہیں، جس میں ہم اسٹوریج اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور جو ہے اسٹیٹک ویب سائٹ بھی ہوسٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد ہے ورچوئل مشینز، وی ایم، یا دوسرے لفظوں میں ریموٹ ڈیسکٹاپ پروٹوکول یا وی پی ایس جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ایزور بیک اپ. یہ بیک اپ لینے کے لیے آٹومیٹک اور ٹائم ٹو ٹائم یہ بیک اپ لیتی رہے گی. اس کے بعد ہے ایس کیو ایل، یہ ڈیٹا بیس ہے. اور ایزور فنکشنز سے مراد جو ہے آپ کا ایک فنکشن ہوگا جو کہ کلاؤڈ پہ پڑا ہوگا. آپ جب بھی چاہیں گے تو اسے ایکسیس کسی میتھڈ کے تھرو آپ اس فنکشن کو رن کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے لاجک ایپس. لاجک ایپس میں کیا ہے کہ آپ اپنی کسی بھی لاجک کے تحت ایک ایپ اسکرپٹ لکھ کے رکھ دیں گے اور وہ اسکرپٹ چلتا رہے گا. اس کے بعد ایکٹیو ڈائریکٹری ہے. ایکٹیو ڈائریکٹری میں ایکسیس مینجمنٹ ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ ایزور پہ فلاں پرسن، فلاں بندہ یا اتھینٹک بھی ہے یا اتھرائز بھی ہے، یا کس یوزر کو کس ڈیٹا بیس کی ایکسیس دینی ہے، کس یوزر کو کس سرور کی ایکسیس دینی ہے، تو یہ ایکٹیو ڈائریکٹری میں کنفیگر ہوگا. اے پی آئی مینجمنٹ ہے. اس میں اے پی آئیز ہوتی ہیں، اے پی آئیز بنائی جاتی ہیں اور اے پی آئیز کو لائیو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایزور سی ڈی این، کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک. اس کے بعد ہے سائٹ ریکوری اور ایزور بوٹس. بوٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ چیٹ بوٹ بنا دیں تو وہ آٹومیٹک کلائنٹ کے ساتھ چیٹ کرتا رہے گا. تو کچھ یہی جو ہے یہی انٹروڈکشن تھا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے پریکٹیکلز کی طرف جا رہے ہیں.
السلام علیکم. ہم اس ویڈیو میں اسٹوریج اکاؤنٹ کریٹ کر کے اسٹوریج اکاؤنٹ کریٹ کریں گے. امیزون میں سے S3 کہا جاتا ہے اور ایزیور پہ سے ایزیور بلاک کہا جاتا ہے. ہم نے سبسکرپشن سلیکٹ کی اور ریسورس گروپ سلیکٹ کیا. اس کے بعد ہم اس کا نیم دے رہے ہیں جو بھی اس کا نیم ہوگا اس بلاک کا. اس کے بعد ہم ریجن سلیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے نیکسٹ. بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں. ہاں اگر آپ کا کوئی کنفیڈینشیل ڈیٹا ہے کوئی اسپیسیفک ہے تو آپ اسے 1 بائی 1 گو تھرو کر سکتے ہیں. اور یہ فضول چیزیں تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرپز کے لیے ڈیفرنٹ سینیریو میں ہر چیز کام کے لیے ہر چیز جو ہے یوزر فرینڈلی ہے. ٹھیک ہے اسے ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں. یہ ہم ریویو کریں گے چونکہ یہ بھی ایزیور پہلے ویلیڈیٹ کرے گا. اس کے بعد ہم کریٹ پہ کلک کر دیں گے. اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں کہ اور یہاں پر اس کے پرائس وغیرہ مینشنڈ ہے کہ اس کی کتنی پرائس ہے پر منتھ کے حساب سے ہے یا پر آور کے حساب سے. اور یہ بھی کریٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا. اپلائی ہو رہی ہے تو ہمارا اسٹوریج اکاؤنٹ ود ان سیکنڈز جو ہے ڈپلوائے ہو جائے گا. تو یہ ڈپلوائے ہو چکا ہے. گو ٹو ریسورس کریں گے. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. گو ٹو ریسورس کریں گے. یہ ہمارا امیزون S3 کا جو الٹرنیٹیو ہے اس وقت وہ کریٹ ہو چکا ہے ایزیور پہ. ایزیور بلاک جس سے کہا جاتا ہے. تو یہ اس بلاک کی اسپیسیفکیشنز ہیں. ابھی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سیم وہی ہے جیسے کہ دوسرے ریسورسز میں بھی ہوتا ہے. مطلب اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں. اسٹیٹک ویب سائٹ ہم ہوسٹ کروانا چاہتے ہیں. ایسی ڈائنمک نہیں اسٹیٹک کے لیے ہم اسے انیبل کریں گے اور اس فائل کا نام دیں گے جس فائل کو ہم بائی ڈیفالٹ رینڈر کروانا چاہتے ہیں. index.html کو کرواتے ہیں اور 404 ایرر ڈاکومنٹ کا بھی ہم کرتے ہیں. یہ اس نے ہمیں پرماننٹ لنک جنریٹ کر کے دے دی ہے. اس لنک کے اوپر جو ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہوسٹ ہوگی. اس وقت چونکہ کنفیگرڈ نہیں ہے تو یہ ورکنگ میں نہیں ہوگی. اس کو آپ نے اپلوڈ کرنے کے لیے کنٹینرز میں آ جانا ہے اور یہ ویب کے فولڈر میں آپ نے جو ویب سائٹ بھی ہوسٹ کروانی ہے اسٹیٹک آپ یہاں سے اپلوڈ کریں اپنے فائل. اس ویب سائٹ کی جو فائلز میں ہیں وہ آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے اس جو پرماننٹ لنک ملا ہوا ہے اس پرماننٹ لنک. السلام علیکم. یہ ریسورس کریٹ ریسورس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہ پروڈکٹس آ گئی ہیں. مطلب کہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں بہت ساری سروسز ہیں جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. مارکیٹ پلیس ہے اور یہ تقریباً 200+ سروسز ہیں جنہیں ہم ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ان میں سے جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی ہیں وہ ہم ابھی ایک سلائیڈ ہے اس میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ورچوئل مشین کریٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ آلریڈی کریٹڈ ہیں اور ابھی میں کریٹ پہ کلک کر کے یہ نیو پہ کریٹ کر. تو یہاں سب سے پہلے ہم سبسکرپشن سلیکٹڈ ہے. اس کے بعد ہم ریسورس گروپ کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ورچوئل مشین کا نیم دیں گے. اس کے بعد ہم نے ریجن سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ریجن میں ہم اس VPS کو ورچوئل پرائیویٹ سرور کو ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت سارے اویلیبل ریجنز ہیں. اور اس کے بعد ہے یہ اویلیبلٹی. تو میں اسے نو انفراسٹرکچر کر دیتا ہوں نو ریڈنڈنسی کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے میری امیج فائل سے مراد اس VPS پر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے تو وہ میں یہاں سے اپنی مرضی کا سلیکٹ کر سکتا ہوں.
آلریڈی اس پہ ہنڈریڈز آف آپریٹنگ سسٹم اویلیبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس کا بھی پروڈکٹ یا لائسنسڈ ہوتا ہے اس کے لائسنس دلانا پڑے گا، اور جس کا لائسنس نہیں ہوتا تو وہ اوپن سورس ہیں اور ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی میں ونڈوز 11 سرچ کر رہا ہوں، یہ ونڈوز 11 آ چکی ہے، اور اس کا یہ ڈفرینٹ ورژنز ہیں، اور ورژن میں نے سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد یہ ہے یوزر نیم، مطلب اس وی پی ایس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم یوزر نیم لکھ رہے ہیں۔ یہ پاسورڈ ہے، اس کی پاسورڈ کی پالیسی تھوڑی سی اسٹرکٹ ہے، مطلب کہ زیادہ اسٹرینتھ والا پاسورڈ یہاں یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا اچھا پاسورڈ دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے ڈفرینٹ اس کے سی پی یو ٹائپس، اس کی کنفیگریشنز ہیں، ڈفرینٹ سی پی یو کی فیملیز ہیں، اس کے ورژن ہیں، اس کے ریم، کور، اور اس کے علاوہ کتنے ہارڈ ڈرائیو کتنی لگی ہوئی ہے، اور اس کی کوسٹ کتنی آئے گی، اسٹوریج، اور اس کی پرپس بھی لکھے ہوئے۔ میں یہاں سے فلٹر بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے اتنی اسپیسیفک اتنی ریم والی ہی چاہیے، تو یہ اتنی ریم والی ہی ساری شو ہو رہی ہیں۔ میں سلیکٹ کروں گا ان میں سے جو مجھے چاہیے ہو۔ اس کے بعد یہ میں نے سلیکٹ کر لی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس وی پی ایس کو کس پورٹ پر ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈفرینٹ پورٹس ہیں، ان میں سے میں آر ڈی پی ریموٹ ڈیسکٹاپ پروٹوکول سلیکٹ کروں گا۔ یہ ہے کہ میرے پاس لائسنس ہونے کے لیے میں چیک باکس کلک کروں گا، اور یہاں پر یہ اسٹوریج کی ٹائپس ہیں، پریمیم اسٹوریج ہے، تو میں نے ایس ایس ڈی میں سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ بائی ڈیفالٹ ہی ایسے ہی رہنے دیں، ایڈوانسڈ میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ایڈوانس کنفیگریشن کے لیے۔ یہ ورچوئل نیٹ ورک بائی ڈیفالٹ کریٹ ہو جائے گا، سب نیٹ بھی بائی ڈیفالٹ کریٹ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ تقریباً ساری چیزیں ہیں بائی ڈیفالٹ ہی، نیٹ ورک سیکورٹی گروپ ہو گیا۔ تو اس وقت ہم ان کو تفصیل سے نہیں دیکھ رہے، لیکن اوور ویو ان کا لے رہے ہیں۔ نیکسٹ دبائیں گے مینجمنٹ میں۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے اس ونڈو کا، تو اسے ہم ڈسیبل کر دیں گے۔ یہ بوٹ ہونے پہ لائسنس چیک نہیں کرے گا۔ اگر ہم اسے ڈسیبل نہیں کرتے تو یہ لاسٹ میں جب ویلیڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو یہ مسئلہ کرے گا۔ نیکسٹ پہ کلک کر دیں، ایڈوانسڈ میں ہے۔ اس میں ہم بہت ساری ایڈوانس سیٹنگ کر سکتے ہیں ایکسیس کے والے۔ یہ ٹیگز ہیں، کسٹم ٹیگ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ریویو میں کیے، میں جو کچھ بھی سلیکٹ کیا ہے یہ بھی ویلیڈیٹ کر رہا ہے کہ آیا یہ ویلڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جو اسپیسیفکیشن میں نے سلیکٹ کی ہیں تو وہ چیک کر رہا ہے یہ ویلڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ ویلڈ ہوں گے تو یہ کنفرم اور سکسیس شو کروائے گا۔ ابھی ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ ہاں، ویلیڈیٹ۔ اس کے بعد یہ نیچے آپ کی جو سلیکٹ کی ہے آپ نے کنفیگریشن، وہ کنفیگریشن ہے، آپ اگین ریویو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کریٹ پہ کلک کر دیں گے تو کریٹ کے بعد یہ سبمٹ ہوگا ڈپلوائے ہونے کے لیے، اور اس کے بعد سبمٹ ہونے کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی اویلیبل ہو جاتی ہے، یا پھر آپ نے کتنی بڑی ریسورس کی ریکویسٹ کر دی ہے، تو ود ان 1 منٹ to 5 منٹ آپ کی جو وی پی ایس ہے وہ کریٹ ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو فاسٹ کر دوں گا جہاں پر یہ ٹائم زیادہ لے گی۔ جی، ہماری وی پی ایس جو ہے وہ سکسیزفلی ڈپلوائے ہو چکا ہے ود ان 2 منٹس، اور یہ اس کی جو ہے یہ ریسورسز ہیں وہ کریٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آئی پی کی فائل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نیٹ ورک سیکورٹی گروپ ہوتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ اسٹوریج کے لیے الگ سے ہوتی ہے، ریسورسز یہ کریٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی اس کو ہم کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم جائیں گے گو ٹو ریسورس میں جائیں گے،
اور وہاں سے اس کی آئی پی ایڈریس جو پبلک آئی پی ایڈریس ہے ایکسیس کرنے کے لیے وہ ہم کاپی کریں گے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس وی پی ایس کے متعلق بہت ساری انفارمیشن ہے، اسپیسیفکیشن ہے جو ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، ایکسیس کے حوالے سے ہیں چیزیں اس کی، اسے ہم بعد میں بھی ریجن تک چینج کر سکتے ہیں کہ یو ایس اے تو یو ای اگر اویلیبل ہوگا۔ تو یہ ڈفرینٹ اس کی سی پی یوزیج کے یہ گرافس ہیں، اگر میں کتنا یوز کر رہا ہوں، کتنی پرسنٹ اس کی ریم یوز ہو رہی ہے، کتنا سی پی یوز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ ہے کہ میں نے کتنی بار کہاں سے ایکسیس کیا، اس کی سیکیورٹی پالیسیز میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ کس آئی پی سے میں اسے ایکسیس کر سکوں اور کس آئی پی سے میں اسے ایکسیس ڈینائی کر سکوں۔ یہ ڈفرینٹ انہوں نے ٹیوٹوریل بھی دیے ہوئے ہیں، کنیکٹ کرنے کے ایس ایس ایچ طریقہ ہے، آر ڈی پی ہے، تو یہ وہی چیزیں سائٹ پہ بھی دی ہوئی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ پبلک آئی پی کاپی کر لوں گا اور ونڈوز میں جا کے ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنیکشن اوپن کر لوں گا۔ یہ بائی ڈیفالٹ ونڈوز 10 میں ہوتا ہے۔ ونڈوز یہاں پر میں اپنا آئی پی ویسٹ کروں گا، اس کے بعد کنیکٹ، تو یہ مجھ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا، تو جو یوزر نیم اور جو پاسورڈ میں نے اس وقت دیا تھا تو وہ میں یہاں پر انٹر کروں گا۔ اس کے بعد اگر میں نے سیو رکھنا ہے تو اسے سیو پہ، اور یہ اب وہاں اسے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ دراصل ٹیل نیٹ پروٹوکول یوز کر رہا ہے، جسے ہم ریموٹلی ایکسیس کا پروٹوکول بھی کہتے ہیں، اور ہم اپنے ورچوئل پرائیویٹ سرور کو ریموٹلی ایکسیس کر رہے ہیں۔ یہ اس کے سرٹیفکیٹ میں تھوڑا پرابلم ہے چونکہ یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے اس کی سیکیورٹیز، تو اس لیے اسے آپ ایکسیپٹ کر دیں۔ یہ تقریباً 10 to 20 سیکنڈ لیتا ہے۔ یہ آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی پنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سرور کتنے جلدی رسپانس کرتا ہے۔ تو یہ کنیکٹ ہو چکی ہے میرے ورچوئل پرائیویٹ سرور۔ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم آن ہو رہا ہے تو اس لیے یہ اس کی کنیکشن ہے اور یہ اس کا آئی پی ایڈریس ہے، پبلک آئی پی۔ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم آن ہو رہا ہے آپریٹنگ سسٹم، تو جیسے ہم یہ بیک سائڈ پہ میرا اوریجنل پی سی ہے اور یہ میرا ورچوئل پرائیویٹ سرور ہے۔ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم آن ہو رہی ہے آپریٹنگ سسٹم، تو اس لیے جیسے ہم فزیکل سسٹم پہ انسٹال کرنے کے بعد اس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سسٹم تھوڑا ویٹ لیتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی تھوڑا انتظار کروائے گا۔ یہ بھی ودن 10 to 20 سیکنڈ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے، اور ابھی یہاں پر پرائیویسی سیٹنگ کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا بالکل ریڈی ہو چکا ہے ریموٹ ڈیسک ٹاپ سروس ورچوئل پرائیویٹ سرور۔ تو یہ اس کے میں فائل مینیجر میں جاتا ہوں۔ یہ بالکل فزیکل سسٹم کی طرح ہی ورک کر رہا ہے۔ اس میں یہ جو میں نے ہارڈ ڈسک سلیکٹ کی تھی ایس ایس ڈی وہ لگی ہوئی ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز، اور اس کی میں پراپرٹیز میں جا کے اس کی سسٹم کی اسپیسیفکیشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ پروسیسر ہے اور یہ ریم، اس کی مزید ڈیٹیلز آپریٹنگ سسٹم کی ڈیٹیلز ہیں جیسے کہ فزیکلی سسٹم میں ہوتی ہیں۔ تو ابھی میں براؤزر اوپن کر لیتا ہوں، اور اس میں یہ براؤزر چونکہ پہلی بار آن ہو رہا ہے تو یہ بھی انسٹالیشن مانگے گا۔ اس کے بعد یہاں پر میں چیک کروں گا کہ میرا آئی پی ایڈریس کون سا ہے، میرا ریجن کون سا ہے، تو یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کر لی ہے۔
اس میں میرا آئی پی ایڈریس بھی آ جائے گا سامنے، انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی سامنے آ جائے گی، اور یہ دیکھیے سیم وہی آئی پی ہے جو میرا کنیکشن کے وقت ہے، اور یہ اس وقت انڈیا میں پڑا ہوا ہے سرور، چونکہ میں نے سینٹرل انڈیا ہی سلیکٹ کیا تھا۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے سپیڈ شو ہوگی انٹرنیٹ کی، دیکھیں یہ خصوصی فزیکل میں تو پاکستان میں امپاسبل ہے، تو یہ چونکہ سرور میں ہی پڑا ہوا ہے پی سی، تو اس لیے اس کی اتنی فاسٹ سپیڈ ہے، اس کی پنگ بھی بالکل کم ہے، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ بہت زیادہ سپیڈ ہے اس کی، چونکہ اس نے بہت ساری ریکویسٹ کو سیم ٹائم میں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اچھی سپیڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں یہ میرا فزیکل سسٹم اور یہ میرا، تو میں اس میں سے کوئی فائل اپنے فزیکل سسٹم سے کاپی کر لیتا ہوں، اور اس فائل کو میں چاہتا ہوں کہ اس میرے وی پی ایس میں ہو، تو میں یہاں پر جا کے سمپلی پیسٹ کر دوں گا۔ پیسٹ کرنے کے لیے یہ میرے سیٹنگ آن ہوگی ہے، پیسٹ کر دوں گا سمپلی، تو یہ میری فائل کاپی ہو چکی ہے، اور یاد رہے کہ یہ فائل اس سپیڈ سے کاپی ہوگی جس سپیڈ سے آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ یہ میری ایچ ٹی ایم ایل کی فائل تھی، اور یہ ایچ ٹی ایم ایل کی فائل اوپن ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ السلام علیکم، اس ویڈیو میں ہم ایس کیو ایل سرور جن کریٹ کریں گے اور اس پر ڈیٹا بیس بنائیں گے۔ تو یہ ریسورس گروپ میں یہاں پہ نیو کریٹ کر رہا ہوں ایس کیو ایل سرور کے نام سے، ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے نام سے، میرے سبسکرپشن جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، ریسورس گروپ یہ نیو کریٹ ہو جائے گا، اور یہاں پر میں سرور کا نام دے رہا ہوں، جو بھی ہے جو بھی اویلیبل ہوگا، تو وہ سرور کا نام میں لودھرا یونیورسٹی دے رہا ہوں۔ دراصل میں ایک اے ایس پی ڈاٹ نیٹ پروجیکٹ کو ہوسٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈپلوائے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں ایک ڈیٹا بیس سرور کریٹ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس بھی بناؤں گا، اسکل سرور اور اس پہ ڈیٹا بیس۔ یہ ہم نے لوکیشن سلیکٹ کی، ریجن، اور یہ اتھینٹیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹا بیس سرور پہ کس قسم کی اتھینٹیکیشن لگانا چاہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی ہے، تو میں بائی ڈیفالٹ ایس کیو ایل کی اتھینٹیکیشن ہی لگانا چاہوں گا۔ میں یوزر نیم دے رہا ہوں، اور اس کے بعد پاسورڈ 2 بار دوں گا، تو یہاں پر بھی کمپلیکس پاسورڈ ہی ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ اگین پاسورڈ انٹر کروں گا، اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا۔ یہ تھوڑی سی اس کی نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ہے، یہ میں نے اپنا آئی پی ایس میں فائرول ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ کی ویلیو، اور یہاں پر میں چیک کر سکتا ہوں، اور یہاں پہ کریٹ کر ویلیڈیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ کریٹ کے بعد یہ سبمٹ ڈپلائمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد ڈپلائمنٹ ہوگی، سبمٹ ڈپلائمنٹ کے بعد ڈپلائمنٹ ہوگی۔ یہ بھی 5 منٹ تک ٹائم لے سکتا ہے، تو میں فاسٹ کر دوں گا تھوڑی ویڈیو کو۔ یہ میرا ایس کیو ایل سرور سکسیزفلی ڈپلوائے ہو چکا ہے۔ یہ اس کے کچھ اسٹیٹس ہیں، اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، اور یہاں پر ہمیں فائر وال رول بھی یہاں پر لگانا پڑے گا۔ یہ ویسے کوئی بھی نہیں ایکسیس کر سکتا جب تک کسی کو ایکسیس نہ دی جائے، تو میں چاہوں گا کہ میں اسے ایکسیس کر دوں گا۔ یہ اس کی ٹائپ ہے، یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے۔ ابھی میں اس میں ڈیٹا بیس کریٹ کرنے لگا ہوں،
چونکہ سرور میں نے کریٹ کر لیا ہے لیکن ڈیٹا بیس نہیں ہے اس وقت میرے سرور میں، تو مجھے ایکسیس نہیں ہے، تو اس لیے میں ڈیٹا بیس نہیں کریٹ کر پا رہا. تو میں اس کے 5 وال رول ڈیفائنز کروں گا. یہاں پر میں ابھی ڈیٹا بیس کریٹ کر رہا ہوں، تو میں نام دوں گا. یہ سامنے اس کے پرائسنگ وغیرہ لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں. یہاں پر میں فائل وار رول لگا رہا ہوں کہ کون کون سے جو پول ہے الاسٹک آئی پی کی جو پول ہے وہ ہو سکتے ایکسیس کر پائے. اسے فی الحال نو کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ بائی ڈیفالٹ جو بھی ہے وہی رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ایکسٹرنل بھی ڈیٹا بیس کنیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس کا یہ بائی ڈیفالٹ ہی جو ہے وہ یہاں پر ٹیگ وغیرہ دے سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ جو ہے وہی، اگر ہاں آپ کا ڈیٹا کانفیڈینشیل ہے اور آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ ضروری ہے تو آپ ان جو مائنر چیزیں ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہیں گو تھرو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، اس کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. بھائی میں ویڈیو تھوڑی فاسٹ کر دیتا ہوں. یہ بھی کریٹ ہو چکا ہے ڈیٹا بیس. میرے ڈیٹا بیس کے سرور میں ایک ایس کیو ایل سرور میں ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکا ہے. اسے میں کنفیگر کر لیتا ہوں. تو یہاں پر میں آئی پی ایڈریس کی رینج دوں گا کہ کون کون سے لوگ اسے ایکسیس کر سکیں. تو یہاں پہ ورچوئل نیٹ ورک وغیرہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ صرف وہی ایکسیس کر سکیں گے. یہاں پر میں 0.0.02 255 کر دیتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایوری ون کین کنیکٹ. مطلب اس رینج میں سارے آئی پی ایڈریس آ جاتے ہیں، تو جو کوئی بھی چاہے گا وہ ایکسیس کر سکے گا. تو یہ میں نے 5 کا رول لگا دیا ہے تاکہ میں اسے ایزیلی ایکسیس کر سکوں. یہ میں اسے سیو کر رہا ہوں، اور ابھی میں ویژول اسٹوڈیو سے اپنا پروجیکٹ اوپن کروں گا اور اس میں یہ ڈیٹا بیس کنیکٹ کر کے چیک کروں گا کہ میرا ڈیٹا بیس کنیکٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ اس کی تھوڑی سٹیٹس ہیں، یہاں پر وہ شو کرے گا کہ کتنی کیوریز چلی ہیں، کتنی اسٹوریج اویلیبل ہے، کتنی ہٹس ہوئی ہیں ڈیٹا بیس کو. تو یہ اس کے مزید کنفیگریشن کر سکتے ہیں. تو چونکہ میں وی ایس کوڈ میں اسے اوپن کرنے والا ہوں اس ڈیٹا بیس کو، تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. تو یہ میرا وی ایس کوڈ میں ASP.NET کا پروجیکٹ ہے، اور یہ ایس کیو ایل کی فائل میرے پاس ہے کیوریز کی، اور یہ ڈیٹا بیس میں یہاں پر کنیکٹ کروں گا. اس کی پراپرٹیز میں جاؤں گا اور جو ڈیٹا بیس سرور میں نے کریٹ کیا ہے اس کی ہوسٹ نیم، یوزر نیم اور پاسورڈ تو میں اس کی پراپرٹیز میں لکھ دوں گا یہاں پر. تو ابھی میں ڈیٹا بیس میں جا رہا ہوں. یہ فی الحال سرور کا ہوسٹ نیم میں نے کاپی کر لیا ہے، اور یہاں پر یہ ہوسٹ نیم میں دے رہا ہوں. SQL اتھینٹیکیشن بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہے، اور اس کے بعد یہ یوزر نیم ہے اور پاسورڈ ہے.
پاسورڈ یوزر نیم بھی انٹر کر لیا ہے، پاسورڈ بھی. تو ابھی میں پہلے ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ میرا ڈیٹا بیس کنیکٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں. یہ ڈیٹا بیس کا نام ہے، تو ڈیٹا بیس کا نیم بھی یہاں پر لکھنا ہے. پہلے میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں. اگر یہ سکسیس آئے، یہ سکسیسفل ہے، اس کا مطلب میرے کنیکشن سٹرنگ ٹھیک ہے. ابھی میں اسے اوکے پر کلک کر دیا تو یہ تھوڑا ویٹ کرے گا. جی میرا سکسیسفلی کنیکٹ ہو چکا ہے ڈیٹا بیس. اور ابھی میں اس ڈیٹا بیس میں یہ کیوریز چلاؤں گا. اس کیوری سے میرے ٹیبل جنریٹ ہو جائیں گے. تو ان ٹیبل اس کو میں فی الحال لوکل ہوسٹ پہ رن کر کے چیک کروں گا. ابھی یہ میرا پروجیکٹ ڈپلائی نہیں ہوا، صرف اس کا ڈیٹا بیس ڈپلائی ہوا ہے، ڈیٹا بیس سرور ڈپلائی ہوا ہے. تو یہ اس کا ایس کیو ایل ویو میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس میں یہ کیوریز پیسٹ کر دوں گا اور رن پہ کلک کر دوں گا. تو یہ ود ان سیکنڈ یہ کیوری رن ہوگی اور یہ سکسیسفل ہو چکی ہے. اس میں ٹیبلز جنریٹ ہو چکے ہوں گے جو کہ میری کیوری کی وجہ سے جنریٹ ہوئے. پہلے یہ میرا پروجیکٹ لوکل ہوسٹ پہ تھا، اس کا ڈیٹا بیس بھی لوکل ہوسٹ پہ تھا. تو ابھی اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ سرور پہ ہے، لیکن جو پروجیکٹ ہے وہ لوکل ہوسٹ پہ پڑا ہے. یہ بھی میں اسے رن کر کے دیکھتا ہوں کہ میرا ڈیٹا بیس کنیکٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں. یہ پہلی بار ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا. تو میرا پروجیکٹ اوپن ہو چکا ہے. میں اسٹوڈنٹس پہ کلک کروں گا تو دراصل ڈیٹا بیس یہ یہاں پر یہ میں کریٹ نیو کروں گا، فرسٹ نیم دوں گا. تو یہ میرا پروجیکٹ جو ہے اس وقت لوکل ہوسٹ پہ چل رہا ہے، لیکن اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایزیور پہ ایس کیو ایل سرور ہے. تو میں نے فرسٹ نیم دے دیا ہے، لاسٹ نیم دے دیا ہے اور ڈیٹ میں یہاں پر تو اس پہ ویلیڈیشن لگی ہوئی ہے. یہ رانگ ڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو ویلیڈیشن اس طرح سے ہے کہ پہلے منتھ، اس کے بعد ڈیٹ اور اس کے بعد ایئر. تو میں نے پہلے جو ہے 28 لکھ دیا ہے، تو 28 منتھ نہیں ہوتے. تو اس کے لیے میں اسے چینج کر دوں گا اور اس کو میں منتھ اور ایئر کے جو ہے حساب سے اسے میں بھیج دوں گا. تو یہ کورسز ہو گئے، یہاں پر کورسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو میں کورس کریٹ کرنے والا ہوں. ٹائٹل دیں گے، اس کے کریڈٹ اور دیں گے کہ کتنے کریڈٹ اور کا یہ کورس ہے. تو یہ جو ڈیٹا بیس میں ٹیبل پڑا ہے کورسز کے نام سے، اس میں یہ ایڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ ایڈ ہو چکا ہے. ابھی اسٹوڈنٹس میں اگین آؤں گا اور میں اس کی جگہ جو ڈیٹ فارمیٹ ہے وہ درست انٹر کروں گا تاکہ جو ہے میری انٹری ہو سکے. تو ابھی میں نے اسے کریکٹ فارمیٹ میں لکھ دیا ہے اور میں کریٹ پہ جو ہی کلک کروں گا تو میرے اسٹوڈنٹس کے ٹیبل میں ڈیٹا چلا جائے گا. ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں میں اپنے اس ڈیٹا کو ایڈٹ پر کلک کرنے سے. اس کے ساتھ ساتھ میں اسے انرول بھی کروا سکتا ہوں، اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ کس کس کورس میں انرولڈ ہے. تو انرول پہ کلک کروں گا اور جو جو کورسز ہیں اس کا میں گریڈ دے سکتا ہوں کہ کون سا گریڈ ہے اس اسٹوڈنٹ کا، اس کورس میں کون سا گریڈ ہے. تو جب گریڈ دیں گے تو وہ اس میں لازمی انرولڈ ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ اس کی ڈیٹیلز میں آ رہا ہے. تو یہ دراصل لوکل ہوسٹ پہ جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ایس کیو ایل کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ آن لائن چل رہا ہے.
تو میں یہاں پہ سرور کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، سرور کو اوپن کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ میرے ٹیبلز میں ڈیٹا پڑا ہے، انٹر ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ میرے ٹیبلز ہیں اور ان کو میں ویو کروں گا. ان ٹیبلز کو میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آلریڈی ڈیٹا بیس کنیکٹ ہے تو یہ ٹیبلز بھی اوپن ہوں گے. ٹیبلز کو میں یوزر انٹرفیس، ٹیبلز کا یوزر انٹرفیس میں دیکھ سکتا ہوں. تو ابھی یہ ود ان سیکنڈز میرا ٹیبل جو ہے وہ شو ہو جائے گا. تو یہ میرا ٹیبل شو ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ انٹری ہو چکی ہے. جو کورس میں نے ایڈ کیا تھا وہ کورس ایڈ ہو چکا ہے. اسی طرح ہم اسٹوڈنٹس کا بھی ٹیبل شو کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں بھی فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم اور جو ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے، ڈیٹ آف انرولمنٹ ہے، وہ بھی اس میں انٹر ہوگی. جیسے انسرٹ ہوا ہے ڈیٹا بیس کے اندر، انسرٹ کی کیوری چلی ہے جس میں وہ ٹیکسٹ فیلڈ میں جو کچھ میں نے دیا ہے وہ ان ٹیبلز میں سیو ہو گیا ہے. تو امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جی السلام علیکم. ہم ازیرو کی ایپ سروسز کو یوز کر رہے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ڈیٹا بیس سرور بنایا ہے اس کو ہم لائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کو ڈاٹ نیٹ کے پروجیکٹ کو. تو میں ایپ سروس کریٹ کر رہا ہوں، نیم دے دیا ہے میں نے. اس کے بعد یہاں سے میں سلیکٹ کروں گا کہ کون سا، کس ٹائپ کا، کس لینگویج کا میرا پروجیکٹ ہے. تو میرے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ ASP.NET کا ہے. اس کے بعد میں ریجن سلیکٹ کروں گا کہ کس ریجن میں اب ڈپلائے کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ اس کے کنفیگریشن ہیں، اسپیسیفکیشن پکر ہے میرے ویب ایپ کی. تو میں کس طرح کا ڈپلائے کرنا چاہتا ہوں. تو ہر ایپ کے لیے ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اسپیسیفکیشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ میں نے بائی ڈیفالٹ جو تھی وہی سلیکٹ کر لی ہے. تو میں ڈاٹ نیٹ کا جو ورژن یوز کر رہا ہوں وہی میں سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد یہ چیزیں ہیں کہ میں اپنا پروجیکٹ گٹ ہب سے ڈپلوائے کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے اپنا اکاؤنٹ اتھرائز کرنا پڑے گا. میں اپنے گٹ ہب کا جو اکاؤنٹ ہے اسے میں یہاں پر اتھرائز کر لیتا ہوں تاکہ میرے گٹ ہب کے اکاؤنٹ میں جو ریپوزیٹریز ہیں ان کو میں ایکسیس کر سکوں اور ان میں سے میں کسی کو ڈپلوائے کر سکوں ان پہ. تو یہ آٹومیٹک ڈپلائمنٹ ہے. تو جو ہی کوئی کمٹ ہوگا، جو ہی کوڈ میں کوئی چینجز ہوگی تو یہاں پر یہ آٹومیٹک ڈپلائی ہو جائے. تو میں دراصل اس کو پرمیشن دے رہا ہوں. یہ میری آرگنائزیشن بھی ہے، اس میں اگر میں چاہوں تو اس آرگنائزیشن کو بھی پرمیشن دے سکتا ہوں کہ اس آرگنائزیشن کی بھی ریپوزیٹریز میں یوز کر سکوں. تو اگین میں اسے آتھرائز پہ کلک کرتا ہوں اور میں اسے پرمیشن دے دیتا ہوں، آتھرائز کر دیتا ہوں. تو آتھرائز کرنے کے بعد یہ ساری ریپوزیٹریز میری کٹ کر لے گا اور آرگنائزیشن میں اپنا یوزر نیم سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہ میری ریپوزیٹریز آ رہی ہیں. تو میں جس ریپوزیٹری کو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لودھرا یونیورسٹی اور یہاں پر میں برانچ سلیکٹ کروں گا، مین برانچ یا کوئی اور الگ سے کوئی برانچ بنائیے.
پروسیڈ کروں گا. تو یہ دراصل یہ کیوریز ہیں جو کہ چلیں گی ڈپلائمنٹ کے بعد. یہ آٹومیٹک جنریٹ ہوتی ہیں اور آٹومیٹک ڈپلائی ہوگا. یہ میں اسے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہی رہنے دوں گا. تو مجھے کچھ الگ سے نہیں چاہیے. اور ٹیگز اور یہاں پر یہ ریویو میں چلا گیا. ریویو ویلیڈیٹ ہونے کے بعد یہ کریٹ پہ میں نے کلک کر دیا اور ابھی یہ سبمٹ فار ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ڈپلائی ہوگا. تو یہ بھی ودن 5 to 10 منٹ لے گا ڈپلائی ہونے کے لیے. تو جب ویب ایپ کریٹ ہو جائے گا تو اس کریٹ ہونے کے فوراً بعد ہی ہمارے گٹ ہب میں جو پروجیکٹ پڑا ہوگا وہ آٹومیٹک ڈپلائمنٹ اس میں شروع ہو جائے گی اور وہاں سے جو گٹ ہے وہ گٹ میری ایزیور پہ آ جائے گی. ابھی میرا پروجیکٹ ڈپلائی ہو رہا ہے تو یہ آٹومیٹک ہی گٹ ہب پہ بھی ڈپلائمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ جو میری ریپوزیٹری ہے لودھرا یونیورسٹی کے نام سے، اس میں ایکشنز میں جو ہے ورک فلو وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ڈپلائی ہو رہا ہے میرا پروجیکٹ. مین میں جو کچھ پڑا ہے وہ میرا مائکروسافٹ ایزیور پہ ڈپلائی ہو رہا ہے. تو میں تھوڑی یہاں پہ ویڈیو فاسٹ کروں گا. تو یہ 10 to 20 منٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریپوزیٹری پہ. تو یہ 10 to 20 منٹ میں ڈپلائی ہو جاتا ہے. تو میں تھوڑی ویڈیو فاسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ ڈیفرنٹ ورک فلو جو ہیں وہ رن ہو رہے ہیں. یہ سارا اسکرپٹ جو ہے وہ رن ہو رہا ہے. وہ دراصل کیا کر رہا ہے کہ وہاں سے میرے گٹ ہب سے جو ہے وہ ڈیٹا ایزیور کو دے رہا ہے. اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہے اس طرح ڈپلائی کرنے کا کہ میں جب میں کوئی کمٹ کروں گا اپنے کوڈ میں تو وہ فوراً سے ڈپلائمنٹ سٹارٹ کر دے گا اور ایزیور پہ ڈپلائی کر دے گا. تو مجھے ایزیور پہ جا کے ڈپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا یہ ویب ایپ ڈپلائی ہو چکا ہے اور وہاں سے جو ہے اس کی جو گٹ ہب ہے وہ بھی ڈپلائی ہو چکا ہے. یہ اس کی کچھ اسٹیٹ ہیں، اس پہ کتنی اسٹوریج یوز ہو چکی ہے، کتنی بینڈ وتھ یوز ہو رہی ہے، کتنے ہیٹس ہیں. اور یہ ڈپلائمنٹ سینٹر میں بتائے گا کہ یہ کہاں سے ڈپلائی ہو رہا ہے. تو دراصل یہاں پر میری گٹ ہب کی پروفائل جو ہے جو لنکڈ پروفائل ہے وہ اس کا اسٹیٹس شو کروائے گا اور ریپوزیٹری کی انفارمیشن دے گا. FTP اکاؤنٹ بھی اس نے جنریٹ کر کے دے دیا ہے، فائل ٹرانسفر پروٹوکول اور کسٹم ڈومین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو ہم کسٹم ڈومین دیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کسٹم ڈومین یہاں پر کنفیگر کرنی پڑے گی. جہاں سے ہم نے ڈومین خریدی ہے وہاں پہ جا کے ان کے جو ہمیں سی نیم دیے جائیں گے یا پھر DNS دیے جائیں گے تو وہ وہاں پر ہمیں دینے پڑیں گے. یہاں پر میں اپنے ڈومین کو ہی لکھ لیتا ہوں. تو یہاں پر یہ سی ریکارڈ یا اے نیم سرور جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے گا. اگر مجھے یہ اپنے ویب سائٹ ہوسٹ کروانی ہے تو میں جو آیانا ہے یا جہاں سے بھی میں نے ڈومین پرچیز کی ہے وہاں پہ جا کے یہ DNS دے دوں گا. تو یہ اباؤٹ 25 یا 24 آورز میں یہ ٹائم ٹیک لیتا ہے اور یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے، کسٹم ڈومین کنیکٹ ہو جاتی ہے. جی تو میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیزفلی ڈپلائی ہو چکا ہے. اس وقت اس کا سورس کوڈ گٹ ہب پہ پڑا ہے اور یہ مائکروسافٹ ایزیور پہ ایپ سروسز میں ڈپلائیڈ ہے اور اس کا ڈیٹا بیس بھی مائکروسافٹ ایزیور پہ SQL میں کنیکٹڈ ہے. تو چونکہ پہلے میں چلا رہا تھا وہ لوکل ہوسٹ پہ تھا لیکن ڈیٹا بیس اس کا
لائیو تھا سرور پہ، لیکن اس وقت یہ مکمل طور پر پروجیکٹ وہ مائکروسافٹ ایزور پہ ڈپلائیڈ ہے، اور اس میں رینڈم سی انٹریز کر رہا ہوں، تو چیک کر رہا ہوں کہ یا فلی ورکنگ ہے، کہیں کسی جگہ کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، تو یہ میں انٹری کر لیتا ہوں رینڈملی۔ تو یہ دیکھیں، یہ دوسری انٹری بھی ہو چکی ہے، اس سے میں انرول کروا دیتا ہوں، جو جو کورسز اویلیبل ہیں ان میں اس کو گریڈ دے دیتا ہوں، تو جس کورس میں بھی انرول کریں گے تو اس کے ڈیٹیلز میں وہ کورس آ جائیں گے اور اس کا وہ ڈیٹیلز آ جائے گی، تو امید ہے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ السلام علیکم، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ AWS Amazon ویب سروسز پہ ہم اپنا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں اور کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ دراصل ہم VPN بنانا جا رہے ہیں، تو VPN کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیسٹنگ ہے، اپنی ویب سائٹ ہے، اپنا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، موبائل ایپ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر ریجن میں ڈیفرنٹ فنکشنالٹی دیں، ڈیفرنٹ کنفیگریشن دیں، تو اس کے لیے جو آپ ڈیفرنٹ اسپیسیفکیشن دیں گے، کنفیگریشنز دیں گے، تو آپ VPNs کے ذریعے کنیکٹ کر کے اسے چیک کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے ریسٹرکٹڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، ریسٹرکٹڈ ویب سائٹ ہوتا ہے، جو کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہ انسٹانسز ہیں جو ورچوئل مشین چل رہی ہیں، تو میں یہاں سے ورچوئل مشینز میں جا کے یہاں میں اوپن VPN ایکسیس سرور جو ہے، یہ ڈیفرنٹ، اس میں بہت ساری سروسز ہیں، مارکیٹ پلیس میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں، تو جو فری ٹائر کے لیے ایلیجیبل ہے وہ میں اس فری اکاؤنٹ میں یوز کر سکتا ہوں۔ تو یہ میں اس وقت سلیکٹ پہ کلک کروں گا اوپن VPN ایکسیس سرور کو، اس کے بعد یہ پرائسنگ بتا رہا ہے، اس کی اس کی پروسیسر کی ٹائپ بتا رہے ہیں، انسٹانس کی ٹائپ، اور اس میں جو ہے ڈیفرنٹ اس کے بتا رہا ہے کہ کتنے پرائس ہوگی۔ تو یہاں سے یہ میں سلیکٹ کروں گا، تو جو فری ٹائر کے لیے ایلیجیبل ہے اسی کو میں سلیکٹ کروں گا اور نیکسٹ پہ آ جاؤں گا۔ اس میں یہ بائی ڈیفالٹ نیٹ ورک کریٹ ہوگا، سب نیٹ کریٹ ہوگا، اور آٹومیٹک IP اسائن ہوگا، ہوسٹ نیم بھی اسائن ہوگا، تو ہم ایک جنریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو انسٹانسز نمبر بھی ایک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے اسٹوریج، جو اس کی اسٹوریج ہوگی اس کو میں یہاں سے کنفیگریشن چینج کر سکتا ہوں، تو یہاں پہ میں نے یہ سلیکٹ کر لیا۔ یہاں پر ٹیگ دے سکتے ہیں، تاکہ کوئی بھی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے ریلیٹڈ ٹیگ دے گی، تاکہ ہمیں بعد میں یاد رہے اور سرچ کر سکیں۔ اور یہ ہے کنفیگر سیکورٹی گروپ، اس میں ہم سلیکٹ کریں گے کہ کون کس پروٹوکول پہ کون سی ڈیوائس کون اسے ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ اس کے ٹائپس ہیں، SSH ہے، HTTP ہے، یا کوئی اور آپ سلیکٹ کرنا چاہیں، یا اس کی پورٹ ہے، اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کون اسے ایکسیس کر سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں اسے ریویو کروں گا، اس کی چیک کروں گا کہ آیا میں نے جو میں چاہتا ہوں وہی سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں لانچ پہ جو ہی کلک کریں گے، تو یہ سیکیورٹی کے لیے ہمیں ایک کی پیئر جو ہے جنریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کو ایک نام دیں گے، اس کو جو ہی نام دیں گے، اس کے بعد ہم اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ تو جب بھی کبھی ہمیں اس
کو ایکسیس کرنا ہوا، اس کا پاسورڈ دراصل انکرپٹ ہوتا ہے اور اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے یہ کی والی فائل جو ہے وہ لگتی ہے۔ تو انسٹانس جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے، تو ود ان 5 منٹ جو ہے یہ ہو چکی ہے۔ تو ابھی میں اس کو نیم چینج کر رہا ہوں۔ یہ اس کی ساری کنفیگریشن ہے، تو ڈیٹیل میں جو ہے اس کی کنفیگریشن دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے SSH کلائنٹ ہے جس کے ذریعے میں اپنے انسٹانس کو اپنا ایکسیس کروں گا، اور ایکسیس کرنے کے بعد اس کو اگین کنفیگر کروں گا۔ تو اس کے لیے جو کمانڈ ہے وہ ہے SSH، اور اس کے بعد جو ہے -i، اور اس کے بعد جو ہے جو میں نے فائل جو ڈاؤن لوڈ کی تھی اس کا نیم ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اس کا ہوسٹ نیم ہے ہمارے VPN کا۔ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ہے یہ فنگر پرنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہیں گے، تو بالکل لازمی ہی ہم نے کنیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ میرا اوپن VPN انیشلائز ہو رہا ہے اور یہاں پر کنیکٹ ہو چکا ہے۔ تو ابھی اس نے مجھے ایک URL دے دی ہے، اور اس URL پہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے جو ہے وہ سائن ان کرنا پڑے گا، اور میں اپنے VPN کو کنفیگر کر سکتا، اپنے VPN کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو میں اس IP ایڈریس پہ جاؤں گا، تو کنیکشن جو ہے ابھی تک سیکیور نہیں ہے، تو اسے جو ہے میں لاگ ان کر لوں گا جو کریڈینشلز میں دیے ہیں۔ تو لاگ ان کرنے کے فوراً بعد جو ہے یہ ایک فائل جنریٹ کر دے گا جو کہ OVPN جس کی ایکسٹینشن ہوگی، جیسے یہ کلائنٹ اور یہ ڈیفرنٹ کریں۔ تو جب یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لے گا تو ہم اسے فائل امپورٹ کروا کے، تو اس فائل کو امپورٹ کروا کے ہم بنا سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے کچھ ڈیٹیلز ہیں VPN کے حوالے سے۔ تو میکسیمم 2 کنیکشن ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے تو میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے جو فائل میں نے امپورٹ کی ہے وہ یہاں پر آٹومیٹک اس نے پروفائل نیم اور ہوسٹ کا نیم اور پاسورڈ آٹومیٹک اٹھا لیا۔ یہ میں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ سکسیسفلی کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں جو IP ایڈریس میرا آلریڈی ہے وہ یہ ہے VPN کنیکٹ ہونے سے پہلے، لیکن جو ہی میں کنیکٹ کروں گا تو اس کے بعد میرا جو IP ہے وہ چینج ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو مائی VPN's IP ایڈریس۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔